اگر ہم اس کو یوں کہیں کہ وہ جو استقامت تھا جو قائم کی گئی ان کی جانب سے ایک مثال بنی، وہ اللہ رب العزت پر توکل کے ذریعے سے تھی، اور اس توکل کی بنیاد پر وہ مضبوطی کے ساتھ غزوہ بدر میں کھڑے رہے، اور واقعتاً یہ غزوہ بدر پھر باقی بعد میں لڑے جانے والی تمام جنگوں کے لیے ایک مثال قائم کری، اور پھر اس میں جو مثالیں قائم ہوئیں وہ بڑی شاندار ہیں۔ میں ایک بات اسی ضمن میں عرض کروں کہ جب غزوہ بدر کے لیے نکلنے لگے حضور علیہ السلام تو مشاورت فرمائی، تو حضور علیہ السلام پوچھتے تھے کہ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ تو جو مہاجر صحابہ تھے وہ بڑھ بڑھ کر حضور علیہ السلام کو اپنا ساتھ دینے کی اور اپنی حمایت کا کھل کر اظہار فرما رہے تھے، مگر ابھی تک انصار میں سے کسی نے ذکر نہیں کیا تھا، اور حضور اسی سبب سے بار بار دریافت کرتے تھے، یہاں تک کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ آپ شاید جو ہے انصار کی جانب سے کسی کلمات کی اور اپنے ساتھ تعاون کی بات سننا چاہتے ہیں؟ تو پھر اس وقت حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ آپ اگر حکم دیں گے تو ہم اپنی سواریوں کو دریاؤں میں ڈال دیں گے، آپ ہمیں حکم دیں گے تو ہم ریگستانوں میں نکل جائیں گے، آپ کے دائیں لڑیں گے، بائیں لڑیں گے، آگے لڑیں گے، پیچھے لڑیں گے، یہاں تک کہ سب کچھ قربان کر دیں گے مگر آپ سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ جب جملے تھے تو تمام سیرت نگاروں نے لکھا کہ حضور علیہ السلام کے چہرے پر تبسم تھا، حضور علیہ السلام مسکرا دیا اور مطمئن ہو گئے، اور حضور کی وہ مسکراہٹ، یہاں میں رک کر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرت سعد بن معاذ کا وصال اس غزوے میں نہیں ہوا، غزوہ خندق میں ان کو زخم لگا تھا، اس کے بعد آپ کا وصال ہوا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوا تو اس کے بارے میں سیرت نگاروں نے لکھا اہتز العرش لسعد بن معاذ، کہ حضرت سعد بن معاذ کی شہادت پر اللہ رب العزت کا جو آسمان ہے یعنی عرش بھی جو ہے نا اس وقت جھوم رہا تھا۔ فرمایا کہ 70,000 فرشتے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کو کندھا دینے کے لیے آئے تھے، اور حضور علیہ السلام نے خود اپنے ہاتھوں سے انہیں جب لحد میں اتارا، ان کی والدہ رو رہی تھیں، اور جب اس مٹی ڈال دی گئی تو اب حضور علیہ السلام ان کی والدہ سے فرماتے ہیں کہ اے بوڑھی اماں اب رک جا، اب مت رو، اب مت رو، اس لیے کہ آج سے پہلے رب ذوالجلال کسی سے مسکرا کر نہیں ملا، تیرے بیٹے سے رب ذوالجلال نے مسکرا کر ملاقات کی۔ حضور کی مسکراہٹ کا سبب حضرت سعد بن معاذ بنے تھے، جس کا نتیجہ یہ ملا کہ اللہ رب العزت نے یہ انعام عطا فرمایا کہ جنازے کو کندھے بھی فرشتے دے رہے ہیں اور خود رب ذوالجلال اس انداز میں استقبال فرمایا۔ پھر سیدہ عفرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی سلسلہ ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے کہ یہ وہ ایسی ماں ہے کہ جس کے 7 بچے حضور علیہ السلام کی مدد اور نصرت کے لیے غزوہ بدر کی شرکاء میں شریک ہیں، اور انہی میں سے وہ 2 شہزادے ہیں کہ جنہوں نے ابو جہل کو واصل جہنم کیا ہے۔ سیدہ عفرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے وہ مقام اور منزلت عطا فرمائی کہ 7 کے 7 اپنے بیٹے جو ہے حضور علیہ السلام پر نچھاور ہونے کے لیے ساتھ بھیج دیے، اور رہتی دنیا تک کے مثال بنا دی کہ ہاں حضور علیہ السلام کے لیے اگر کچھ بھی مانگو گے تو سب کچھ دینے کو تیار ہیں۔ پھر اسی استقامت کا ایک خوبصورت پیکر اس وقت نظر آیا جب ابو جہل نے مسلمانوں کی جانب رخ کر کے یہ جو ہے نا برے کلمات کہتے کہ لنا العزا ولا عزا لکم، اس نے کہا کہ ہمارے پاس عزا ہے جو ہماری مدد کرے گا، تمہارے پاس تو عزا نہیں، تمہاری کون مدد کرے گا؟ اس وقت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا ہیں، اس وقت انہوں نے پھر گرجدار آواز میں اسے جواب دیا تھا، اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا اور مددگار ہے، تمہارا تو کوئی مولا نہیں ہے۔ اور پھر اس کا انہوں نے عملی اظہار فرمایا کہ جب حیدر کرار نکلے ہیں اور اپنی تلوار ذوالفقار کے ساتھ جب مقابلے میں نکلے ہیں تو پھر وہ سامنے ولید آیا ہے تو پہلے ہی وار میں اسے واصل جہنم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور پھر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کے ان الفاظ کو بھی ہم ہمیشہ ملحوظ رکھیں جو حضور نے دعائیں مانگی ہیں نا وہاں غزوہ بدر میں، وہ بے مثل اور بے مثال ہیں۔ حضور کی دعاؤں کے جو اثرات تھے، جو سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ حضور دعا مانگتے تھے، گڑ گڑاتے تھے تو ہاتھ جب بلند کرتے تھے تو حضور کی کملی مبارک، چادر مبارک سرک جاتی تھی، صدیق اکبر پھر دوبارہ اسے حضور علیہ السلام کے کندھوں پر ڈالتے تھے، اور پھر حضور علیہ السلام نے اپنے حق کا واسطہ دے کر جس انداز میں دعائیں مانگی وہ بھی بے مثل اور بے مثال، یہ انداز کہیں نہیں اختیار کیا۔ حضور علیہ السلام فرماتے تھے اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ لم تعبد فی الارض ابدا، باری تعالیٰ یہ جو 313 کا لشکر ہے جسے 13 سال کی مکۃ المکرمہ کی مشقتیں اور 2 سال کی یہ محنتیں جس کے نتیجے میں یہ خوبصورت ایک کارواں جاری ہوا ہے، اگر آج یہ ختم ہو گئے تو تجھے دنیا پر رب کہنے والا کوئی نہ ہوگا۔ اور پھر جب اللہ رب العزت نے دعا قبول فرمائی تو قرآن نے کہا اذ تستغیثون ربکم، کہ یاد کریں اس وقت کو کہ جب آپ اپنے رب کی بارگاہ میں استغاثہ کر رہے تھے، فاستجاب لکم، پھر اللہ رب العزت نے آپ کی اس استغاثہ کو، دعا کو قبول فرمایا، اور جب اجابت قبول ہوئی اور اجابت کا وہ صحرا اترا،
نتیجہ نکلا انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین. اللہ رب العزت نے پھر مدد و نصرت کے لیے وہ فرشتے نازل فرمائے. یہ وہ استقامت اور توکل علی اللہ ہے جس کی مثالیں قائم ہوئیں اور آج دنیا میں ان مثالوں کے ذریعے سے غزوہ بدر زندہ.